السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کلاس 9 انگلش کے یونٹ 9 کے ان سوالوں کے نہایت آسان اور مختصر سے جوابات پرووائڈ کروں گا جو کہ یونٹ کے اندر موجود ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا فرسٹ کوئسچن ہے واٹ از این آئی سی یو ان اے ہاسپیٹل، یعنی سوال ایک، ہسپتال میں آئی سی یو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا نہایت آسان سا آنسر یہ ہے کہ این آئی سی یو از اے اسپیشل پارٹ آف اے ہاسپیٹل، ویری ill اینڈ انجرڈ پیشنٹس آر ٹریٹڈ دیئر، یعنی آئی سی یو ہسپتال کا ایک خاص حصہ ہے، وہاں بہت زیادہ بیمار اور زخمی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں جیسا کہ ہے اسپیشل کا مطلب ہوتا ہے خاص، ill مطلب بیمار، اور انجرڈ کا مطلب ہوتا ہے زخمی، ٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنا۔ ٹھیک ہے، کوئسچن نمبر ٹو ہے ٹو واٹ ایکسٹینٹ ڈز دا ریکوری آف اے پیشنٹ ڈپینڈ اپون دا ڈاکٹر اینڈ دا نرس، یعنی مریض کی صحت کی بحالی کا انحصار کس حد تک ڈاکٹر اور نرس پر ہوتا ہے؟ تو الفاظ کچھ اس میں ہیں موجود ہیں، جیسا کہ ایک لفظ ہے ٹو واٹ ایکسٹینٹ، یعنی کس حد تک، ٹھیک ہے، اور ریکوری کا مطلب ہوتا ہے بحالی، صحت کی بحالی، اور ڈپینڈ اپون کا مطلب ہوتا ہے انحصار کرنا، ٹھیک ہے، یا انحصار ہونا یا انحصار کرنا، کسی چیز پر انحصار کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آنسر ہے اس کا دا ریکوری آف اے پیشنٹ ڈپینڈس اپون دا ڈاکٹر اینڈ دا نرس ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ، دے شوڈ بی کائنڈ اینڈ پروفیشنل، یعنی مریض کی صحت کی بحالی کا انحصار بہت حد تک ڈاکٹر اور نرس پر ہوتا ہے، ان کو مہربان اور پیشہ ور ہونا چاہیے۔ تو ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت حد تک یا بہت زیادہ حد تک، کائنڈ کا مطلب ہوتا ہے مہربان، اور پروفیشنل کا مطلب ہوتا ہے پیشہ ور، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد کوئسچن نمبر 3 ہے، کوئسچن نمبر 3، واٹ ڈو یو انفر اباؤٹ ہر پروفیشنل اسکلز فرام دا ایکسپریشن ٹرائی ونس فار ہر، یعنی اظہاریے ایک بار پھر اس کے لیے کوشش کرو سے آپ اس کی یعنی نرس کی پیشہ ورانہ مہارتوں کا کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینٹینس ہے ٹرائی ونس فار ہر، یہ جو لیسن ہے اسی سے لیا گیا ہے، یونٹ کے اندر سے جو ٹیکسٹ ہے اس سے لیا گیا ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں جیسے کہ انفر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پروفیشنل اسکلز، یعنی پیشہ ورانہ مہارتیں، پروفیشنل اسکلز پیشہ ورانہ مہارتیں۔ ایکسپریشن کا مطلب ہے اظہاریہ یا اظہار کو بھی ہم کہتے ہیں۔ ٹرائی یعنی کوشش کرو، ونس مطلب ایک بار پھر، فور ہر مطلب اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشکل الفاظ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب اس کا جو آنسر ہے نہایت آسان سا آنسر ہوگا انشاءاللہ۔ The expression try once for her shows her great professional skills. She tries her best to recover the patient. یعنی اظہاریہ ایک بار پھر اس کے لیے کوشش کرو، اس کی یعنی نرس کی عظیم پیشہ ورانہ مہارتوں کو ظاہر کرتا ہے، وہ مریض کی صحت کی بحالی کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتی ہے۔ تو ٹرائز ہر بیسٹ یعنی اپنی بہت زیادہ کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ ریکور کا مطلب کیا ہے؟ صحت کی بحالی، ٹھیک ہے، اور پیشنٹ تو مریض کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کوئسچن نمبر 4، آئیڈینٹیفائی کائنڈس آف ناؤنز یوزڈ ان دا ٹیکسٹ، یعنی متن، ٹیکسٹ متن کو کہتے ہیں، اور سبق یعنی سبق میں استعمال ہونے والے اسماء کی نشاندہی کریں۔ ناؤنس کی جمع اسماء، اسم کی جمع اسماء، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتانا ہے کہ لیسن میں اور ٹیکسٹ میں، لیسن میں کون کون سے اسماء استعمال ہوئے ہیں، ناؤن استعمال ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے ناؤن استعمال ہوئے ہیں، لیکن میں نے اس میں سے کچھ کلیکٹ کیے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو کون کون سے ناؤن ہیں؟
ناؤن یہ والے ہیں. سب سے پہلے کامن ناؤنس نرس اور پیشنٹ. ٹھیک ہے. پراپر ناؤنس راہیلا اور ہیرا. دیکھیے پراپر ناؤن ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں کیپٹل لیٹر استعمال کیا، تو آپ بھی کیپٹل لیٹر استعمال کیجئے. کلیکٹیو ناؤن فیملی، اور ایبسٹریکٹ ناؤن ڈس آرڈر اور ول. ٹھیک ہے. تو کامن ناؤن اسماء نکرہ نرس اور مریض، اور پراپر ناؤن اسماء معرفہ راہیلا اور ہیرا، اور کلیکٹیو ناؤن ہے ٹھیک ہے اس میں جمع یعنی خاندان، اور ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں اسماء مجرد کو جس میں ڈس آرڈر بھی آ گیا اور ول بھی آ گیا، یعنی جسمانی خرابی یا خواہش. تو یہاں آ کر ہمارے جو یونٹ کے کوئسچن آنسرز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے. اگر آپ میری اس ویڈیو میں کوئی بھی غلطی دیکھیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے کمنٹ کے ذریعے، تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.